اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ ان دعاؤں کو آپ نے روزانہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی نیک حاجت دلی مراد انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور جب آپ روزانہ صبح یہ تینوں دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلیں گے، جس کام کے لیے نکلیں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کر واپس لوٹیں گے۔ ان فوائد کے علاوہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان میں سب سے پہلی دعا، سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کی دعا ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ گناہوں سے پاک معصوم، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفار کی دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر تمام ندی نالوں کا پانی، تمام سمندروں کا پانی، تمام دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور جہنم پر وہ پانی پھینک دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بڑھے گی۔ لیکن جب کوئی گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دے، اتنے گناہ کر لے اور تو میرے در پر آ جائے، لیکن بشرطے کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، یعنی کہ تو نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اور تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلی دعا استغفار کی پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر آپ کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔
یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، وہ عمل ہے سورہ یاسین کا۔ اور اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں آتی، یعنی کہ آپ قرآن پاک نہیں پڑھے، تو اس کی جگہ آپ نے اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ یہ دو بہت ہی مبارک نام ہیں، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے تو آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام، یا رحمان یا رحیم، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل، تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو آپ ان کلمات کو پڑھتے تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو فوراً ختم فرما دیتے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کو بھی، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اس دعا کی بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلیں گے، جس کام کے لیے نکلیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت، جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ یہ عمل پڑھتے رہیں گے، آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور جب آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک اور بات، اگر کسی دن آپ یہ تینوں دعائیں، یہ تینوں عمل کرنا بھول جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس سے اگلے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکیں، تو پھر آپ مہینے میں صرف 7 دن یہ عمل ضرور کر لیا کریں۔ مہینے میں کوئی بھی 7 دن آپ یہ عمل مسلسل پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا، ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔